پاکستان کے، میں نے کہا بیٹا میری بات سن، تاریخ پاکستان تمہارے پاپا نے نہیں بنائی تھی، مولویوں نے بنائی تھی، تحریک بنائی پوری، تحریک ترک موالات چلی، تحریک آزادی چلی، 1857 سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے بھائی۔ اور ہمارے علماء مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، علماء کے سردار، تاج العلماء، امام العلماء، سب سے پہلا فتویٰ آپ کا تھا انگریز کے خلاف جہاد کا۔ ان کے ساتھ کون تھا؟ مفتی رضا علی خان۔ یہ کون ہے بھائی؟ اعلیٰ حضرت کے دادا مفتی نقی علی خان، اعلیٰ حضرت کے والد۔ تم کہتے ہو علماء نے کیا کچھ نہیں ہے، قربانیاں پڑھ کے تو دیکھو علماء کی۔ آپ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، آپ کو کالے پانی کی سزا ملی، اس قوم کو بتایا جائے کہ آج تم یہاں پر سلنسر نکال کے بھاگتے پھرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے قربانیاں کتنی ہیں، تم نے اس کو آزادی سمجھا ہوا ہے، اور آج بھی انگریز کی غلامی کر رہا ہے اور آزادی سمجھ رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ آج تک لپٹی ہیں پاؤں میں غلامی کی زنجیریں، ضمیر مردہ ہو تو کوئی آزاد نہیں ہوتا۔ ہاں تمہارے ضمیر ان کے غلام ہیں، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے، ہمارے علماء نے کہا تھا۔ اور ایک طرف یہ صدائیں بلند ہو رہی تھی کہ جی ہم سارے ایک ہی قوم ہیں، جو بھی ہندوستان میں رہتے ہیں سارے ہندوستانی ہیں۔ علماء نے کھڑے ہو کر کہا تھا نہ بھائی، قرآن نے کہہ دیا لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ فرمایا قرآن نے کہہ دیا ہے کہ کافر مومن کا بھائی ہو ہی نہیں سکتا، کافر مومن کا دوست بن ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو یہ یہود و نصارہ تمہارے بھائی بن ہی نہیں سکتے۔ تو کہا ہمارے قرآن نے ہمیں بتا دیا بھائی ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے تھے دیکھیں جناب، وطن کی مٹی ایک ہے، ایک مقام پر رہتے ہیں، ایک قوم ہے، ہم سارے، طریقہ کار الگ ہے، مذہب الگ ہے، کوئی بات نہیں، سارے ہندوستان میں رہتے ہیں، سارے ہندوستانی۔ علماء نے کہا نہ بھائی، ہندوستان میں ایک قوم نہیں بستی، ایک ہندو ہیں دوسرے مسلمان ہیں، اور کبھی ہندو مسلمان کی گرد راہ کے برابر نہیں ہو سکتے، اور تم کیا تو یہ کی ہیں۔ اور آپ بڑی معذرت کے ساتھ، شاید کئی لوگ یہ بات سن کر پریشان ہو جائیں گے، اقبال خود پہلے حامی نہیں تھا ملک پاکستان کا۔ اقبال کو لانے والے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے مقالہ جات ہیں، جب اقبال نے وہ پڑھے تو اس کی آنکھیں کھلی۔ وہ پہلے یہی کہتا تھا آج بھی ہندوستان کا وہ جو صبح صبح قومی ترانہ پڑھتے ہیں نا، وہ اقبال کا لکھا ہوا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، بلبل اہم اس کے گلستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ اور اقبال نے کہا تھا یار سارے ہی ایک ہیں۔ پھر جب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عالم، ہمیں فخر ہے، جب پڑھا نا اقبال کی آنکھیں کھلی، کہتا نہ بھائی مجھے تو سمجھ آ گئی ہے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ کہتا اب وہ بات نہیں چلے گی کہ سارے ایک ہی ہیں، نہ بھائی، اب دو قومی نظریے کی بات ہوگی، اور سب سے پہلے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھنے والے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہیں اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی سیرت کو دیکھ کر، ان کے مقالہ جات جو لکھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر اقبال کا یہ ذہن بنا۔ اقبال کہتا ہے بھائی مسلمان اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء کی قربانیاں تم ان کو فراموش کر کے تم سمجھو جی ملک ایسی آزاد ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے کتنے خون ہیں، کتنے علماء کے سر کاٹ دیے گئے، لیکن وہ رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے بتا دیا عالم ہوتا ہی وہ ہے جو ظالم کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، جو ظالم کو دیکھ کر سر جھکا جائے وہ عالم ہے، جو چار ٹگے دیکھ کر بک جائے، دین کے مسئلے بیچنا شروع کر دے وہ عالم ہے۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے نا جو کانگریس کے ساتھ ملے تھے چار ٹگوں کے لیے۔ آج ہمیں کوئی نیا دین تم نہ پڑھاؤ اور نئی باتیں نہ سکھاؤ، ہمارے لیے ہمارے کابرین کافی ہیں، اور ہمیں وہ بتا کر گئے ہیں بیٹا زندگی کس طرح کی گزارنی ہے، غیرت مند زندگی گزارنی ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز، آن ہے تغدو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اقبال کہتا ہے غیرت ہونا بندے کے اندر تو ایک فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے، لیکن اگر غیرت نہ ہو
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بڑے بڑے بادشاہ بھی قدموں میں آ جاتے ہیں۔ تم اگر تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو بھائی، تو ٹیپو سلطان شہید سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک، ان سب کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، ہر معاملے کے اندر جب بھی انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو علماء ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو چلانے والے بھی علماء ہی تھے۔ قائد اعظم کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ، اور قائد اعظم تب تک کوئی بات کرتے نہیں تھے جب تک پیر جماعت علی شاہ صاحب سے پوچھ نہیں لیتے تھے، حضرت بتائیں کرنا کیا ہے؟ آپ نے اعلان کر دیا، فرمایا خبردار جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا نا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مسلم لیگ، مسلم نون لیگ کی بات نہیں کر رہا، آئیے آپ چور وڈیرے لٹیرے یہاں پر مسلط ہوئے میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کی کوئی شکل ہے ان کی بات کی جائے۔ ملک پاکستان بنائی کلمے کی بنیاد پر تھا۔ اب وہ ڈبو جیسے اتنے بڑے بڑے منہ لے کے جی یہ مولویوں کا کیا کام تھا ملک پاکستان بنانے کے اندر؟ میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں کیا کردار تھا مومنوں کا، اور علماء نے کیا کیا ہے ملک پاکستان کے لیے، پھر تو ثابت کر تم نے کیا کیا ملک کے لیے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہمارے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ مولانا فضل خیر آبادی نے جب فتویٰ دیا نا بھائی، تو ان کا امتحان شروع ہو گیا، بس امتحانات کی بارش ہو گئی ان کے اوپر۔ آپ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، لیکن آج مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے والد نے بھی یہ باتیں لکھی، جہاد کی تحریریں لکھی۔ اعلیٰ حضرت کے دادا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفتی تاج العلماء، ہند کے بڑے بڑے اکابرین علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ نے بھی قوم کو جہاد پر ابھارا، کیونکہ یا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یہ تو قرآن کہتا ہے نبی ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دو، ان کو بتاؤ صرف اٹھنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا رب کا کام ہے۔ یہ تو آج ہے نا فتویٰ ہے شیخ کا، یہ زمانہ قلم کا ہے۔ اقبال کہتا ہے قوم سے شکوہ نہیں مجھے شکوہ ان دین فروشوں سے بھی ہے کہ جو دین کی بات ڈٹ کے کرتے ہی نہیں ہیں۔ فتویٰ ہے شیخ کا، یہ زمانہ قلم کا ہے، رہی نہیں جہاں میں تلوار کار گئے۔ کہتے ہیں مفتی صاحب بھی یہی فتویٰ دے رہے ہیں، جی حضرت آج صرف قلم کا زمانہ ہے، آج جہاد کی بات نہ کریں، ہم جنگ چھیڑ دیں، کشمیر کے اندر ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہم جنگ چھیڑ دیں، برما کے اندر بچیوں کے کباب بنائے جا رہے ہیں، بنا کر بدھ مت کھا رہے ہیں، ہم جنگ چھیڑ دیں، تھار کے اندر بچوں کو دوائی کے پیسے نہیں ملتے، پیسے ملے بغیر وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم جنگ چھیڑ دیں، ادھر مسلمانوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہاں پر مسجدیں بند کر کے کرکٹ میچ ہو رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ ہم پر آسمان سے پتھر نازل ہو جانے تھے، یہ تو حضور کے نالین کا صدقہ ہے، مالک نے ہمیں محفوظ کیا ہوا ہے، وگرنہ جو حالات ہم لوگ کیے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، کبھی آپ مطالعہ کر کے دیکھیں تاریخ کا۔ آج ہر بندہ بکا ہوا ہے، ہر بندہ جس کو 4 ٹکے مل جاتے ہیں بک جاتا ہے، لیکن ان کو یہ قرآن کی آیت کا پتہ نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، فرمایا ایمان والو تم بکنا نہ، کیونکہ رب نے ایمان والوں کے جسموں کو، ان کے مالوں کو، ان کو پہلے ہی خرید لیا ہوا ہے۔ تو جس کا سودا بازار خدا، بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہو تو وہ کبھی بک سکتا ہے؟ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی مولانا فضل خیر آبادی کو خریدنے کی۔ کیوں؟ مولانا فضل خیر آبادی وہ شخصیت تھے، ان کے اشارے پر لاکھوں لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ حق پرست علماء تھے، یہ دین کی بات ڈٹ کر کرنے والے تھے۔ او بھائی آج کی بات کر لو، ہمارے بڑے علماء کی تو کیا ہی شان ہے، آج بھی کوئی عالم استاذ گرامی جیسا ہونا ایک اشارہ کرتا ہے پورا پاکستان باہر آ جاتا ہے۔ لیکن حق بات کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے بندے کے اندر، حق بات ہر بندہ کر نہیں سکتا اور نہ ہر بندہ قبول کر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ حق بات بڑی کڑوی ہوتی ہے اور لوگ اس کے بڑے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا اس وقت جتنے انگریز تھے، ان کے چمچے کھرچے سارے خلاف ہو گئے کہ انگریز یہ مولوی کو پکڑو، آپ کو قید کر دیا گیا۔ آپ کے پاس آئے، کہتے حضرت کیا قیمت آپ کی ہے بتائیں، حضرت کو عہدہ چاہیے، عہدہ دے دیتے ہیں، آپ لاکھوں نہیں کروڑوں زبان سے نکالیں، جو آپ کہیں گے آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ آپ کی آنکھوں میں نمی تھی جب کالے پانی کی سزا دی، فرمایا یار لیٹ ہو گئے ہو،
وہ تاخیر کر دی ہے، میرا سودا ہو گیا، وہ میں بک گیا۔ کہتے حضرت ہم سے زیادہ سودا کس نے اتنا مہنگا خرید لیا؟ ہمیں بتائیں، ہم اس سے بڑھ کر دیں گے۔ فرمایا تم نہیں دے سکتے۔ کہا کیا ہوا، آپ کہاں پر بکے ہیں؟ کہا یار خدا کی قسم حضور کے غلاموں کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے حضرت مشکلوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرمایا یہ سار دیکھ رہے ہو نا، یہ کر تو سکتا ہے لیکن کسی کافر کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہمارے علماء تھے، مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریز نے کالے پانی کی سزا دی آپ کو، آپ کا جسم جل گیا۔ یہ آج کی جوان نسل کو بتایا جائے، جو سلنسر نکال کر پھرتے ہیں روڈوں کے اوپر، جو باجے بجاتے پھرتے ہیں، جو بے پردگی کا بازار گرم کرتی ہیں جوان لڑکیاں اور جوان لڑکے، ان کو بتاؤ کہ تمہارے بڑوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ خالی تم ٹی وی پر یہ دکھاتے ہو پریڈ ہو رہی ہے، خالی یہ دکھایا جا رہا ہے، جھنڈا لہرایا جا رہا ہے بڑی عمارتوں پر۔ او بھائی یہ بھی بتاؤ کیوں ہو رہی ہے پریڈ، یہ بھی بتاؤ، یہ پریڈ تو ہو رہی ہے، یہ جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، اس کے بیک فٹ پر کیا کیا ہوا ہے وہ بھی بتاؤ۔ اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، علماء کی قربانیوں کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا۔ میں تاریخ کی کتابوں سے اور اتھینٹک کتابوں سے دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ جس نے بات کرنی ہے میرے ساتھ، میں دکھا سکتا ہوں ہمارے علماء نے کیا کچھ کیا ہے، پھر جا کے ملک بنایا، ایسے تھوڑی بن گیا۔ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت آپ کا آخری وقت آ گیا، شہید ہو گئے تھے آپ، کالے پانی کی سزا ملی، ایک بات میں نے تاریخ پڑھی ہے اور ایک نتیجے تک میں پہنچا ہوں۔ میں ایک بات کرتا ہوں یار، لوگ بڑی جلدی بک جاتے ہیں اور بڑی جلدی جھک جاتے ہیں۔ میں نے تاریخ کے اندر چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کوئی اہل سنت کا عالم نہیں ایسا دکھا سکتے کہ جو 4 ٹگوں کو دیکھ کے پیچھے ہو گیا ہو، جس نے مشکلیں دیکھ کر گھبرا گیا ہو۔ نہ ہمارے علماء نے سر کٹوا بھی دیے تھے، نہ پھر بھی حضور کے دین کو یوں مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھا۔ ایسی قربانیاں دی ہمارے علماء نے۔ آخری وقت آ گیا، مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، کالے پانی کی سزا دی، جسم کے ٹکڑے نہ اتر اتر کے گرتے تھے آپ کے۔ یہ وقت آیا آپ کے اوپر، انگریز آیا اور مذاق کے طور پر کہتا حضرت آپ دیں گے جہاد کا فتویٰ، بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ جسم میں جان نہیں تھی، مولانا اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن عشق کی حرارت موجود تھی، جسم کے اندر خون فاروقی موجود تھا۔ اس موجود شدہ خون فاروقی نے جب جوش مارا، نہ آپ اٹھ سکتے نہیں تھے لیکن اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا میری سن بات، تو نے میرے آنسو دیکھ لیے ہیں، تو سمجھ رہا ہے، میں ڈر گیا۔ کہتا ہے حضرت آپ کے آنسو بتا رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، اور ڈر گئے ہیں، کمال کی بات ہے، رونا شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت اگر اتنا ہی ڈر تھا تو جہاد کا فتویٰ دیا کیوں تھا؟ آپ نے جو جملے بولے نا، میں کہتا ہوں یار آخری وقت پر اتنی مشکلیں کاٹ کر جسم کے ٹکڑے کروا کے کوئی بندہ یہ جملے بولے تو کمال کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا سن، میں رو اس لیے نہیں رہا کہ میں قربان ہونے لگا ہوں اور میں شہادت کا مرتبہ پانے لگا ہوں، میری جان جا رہی ہے، کہ رو اس وجہ سے رہا ہوں، ایک ہی جان ہے، اپنے نبی کے دین پر قربان کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم اگر ہزاروں جانیں بھی ہوتی، زہرا کے بابا کے قدموں پر قربان کر دے۔ یہ ہمارے علماء تھے، یہ ان کا کردار تھا۔ آپ کو شہید کر دیا گیا، ان جوانوں کو بتایا جائے کہ مولانا حسرت موہانی کون تھے، ان کو ذرا بتاؤ یار، مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے کیا قربانیاں دی ہیں، مولانا مفتی عنایت اللہ کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ کیا قربانیاں دی آپ نے، مولانا احمد اللہ شاہ احمد مدراسی کے ساتھ کیا ہوا، ان کو بتایا جائے۔ یہ باتیں کرنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی ہمارے چینلوں کے اوپر۔ یا تو یہ باتیں بتاؤ یا ہمیں بلاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہمارے علماء کے ساتھ۔ مولانا احمد اللہ
شاہ احمد مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی گردن کو کاٹا انگریزوں نے، گردن کاٹ کے دہلی کے چاندنی چوک کے اندر 3 دن تک لٹک رہی، 3 دن تک لٹک رہی ہے، 3 دن گزر گئے ہیں لیکن گردن لٹک رہی ہے وہاں پر آپ کی کٹی ہوئی۔ کیوں کاٹی؟ کہتے تھی باقی مولوی باز آ جائیں گے۔ میں نے کہا بیٹا تو نے مولویوں کی تاریخ ابھی پڑھی نہیں ہے، ہاں تمہیں ابھی اس بات کا پتہ نہیں ہے، یہ علماء گردنیں کٹوا تو دیتے ہیں لیکن اسلام کے نام سے پیچھے نہیں ہوتے۔ یہ کوئی جناب وہ والے تو نہیں ہے نا کہ جس کی حکومت آئی اس کے ساتھ جا کے مل گئے، یہ وہ نہیں ہے۔ ان کے بابوں نے تو یہ کہا تھا ہم ملک پاکستان بنانے کے جرم میں شامل نہیں ہیں، آپ ہر ایک کے لوٹے بنے ہوئے ہیں، جو آتا ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ میں نے کہا علماء حق یہ بات نہیں کرتے، وہ کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، جسم کے ٹکڑے کروا دیتے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے بھی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ وہ سب کچھ قربان کرنا جانتے ہیں لیکن اسلام کے نام سے پیچھے نہیں ہونا جانتے۔ اس قوم کو ذرا ان جوانوں کو یہ بتایا جائے کہ جن کو اپنی جوانی پر بڑا مان ہے نا، جو کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، ان کو بتاؤ کہ علماء پر کیا گزری۔ علماء کے جوان بچوں کے سر کاٹے گئے ان کے سامنے اور ان کو کہا گیا بھائی بک جاؤ، چھوڑ دو یہ باتیں، لیکن علماء اگر پیچھے ہو جاتے نا تو آج ملک پاکستان معرض وجود میں نہ آتا۔ اور ایک قائد اعظم کے اپنے جملے تھے کہ اگر پیر جماعت علی شاہ نہ ہوتے تو قائد اعظم کو کس نے پوچھنا تھا؟ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کون ہیں؟ کوئی لبرل آدمی ہے؟ کوئی ان کی طرح کھا کھا کے اتنے پیٹ کیے ہیں کہ کیمرے کے اندر بھی پورے نہ آئیں؟ نہ بھائی، پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک پختہ عالم، ایک سید زادے، خون رسول اور حسینی کردار ادا کیا آپ نے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری ادا کر کے دکھائی ہے امت کو کہ کس طرح کرتے ہیں۔ مولانا حسرت معانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ اتنی مشکلات آپ پر آئی، طبیعت بھی بڑی خراب، انتہائی ناساز طبیعت، اور آپ سے پتھر کی چکیاں چلوایا کرتے تھے، پتھر کوٹتے تھے آپ جیل کے اندر، اور پھر جملے پتہ کیا کہے؟ کمال کر دیا، فرمایا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں میری طبیعت خراب ہے، مشکلیں دیکھ کر میں گھبرا جاؤں گا، میں پیچھے ہو جاؤں گا۔ کہا سنا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، اوے جو چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں۔ کہا میں حضور کا نوکر ہوں، کسی دنیا دار کے سامنے سر کو جھکا نہیں سکتا، تم نے جو کرنا کر لو۔ مولانا احمد اللہ شاہ احمد مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بھی گردن نصر عام کاٹی، آپ کو شہید کیا گیا۔ مولانا سید کفایت علی کافی کون تھے؟ ایک ٹاپک اگر میں شروع کر دوں نا ہر عالم کا، خدا کی قسم وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلنا بات گئی کدھر ہے، کئی گھنٹے لگیں گے بیان کرنے پر، لیکن آپ کو صرف ایک آئینہ دکھانا مقصود ہے میرے بھائیوں۔ وہ لوگ جو آج اس موضوع پر بکواس کر رہے ہیں، جی علماء نے کیا کیا تھا، سارا کام ہی لبرلوں کا تھا، ان کو بتاؤ تمہارے ان باپوں نے کیا کیا ہے ملک پاکستان کے لیے، ان علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اگر نہ دیتے تو آج تم اس آزاد ملک میں سانس نہ لے رہے ہوتے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ، انسان جب تاریخ پڑھتا ہے نا تو خون کے آنسو روتا ہے۔ سید زادوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے، لیکن سید زادوں نے بھی پھر خون رسول ہونے کا حق ادا کر دیا، کمال کر دیا۔ مولانا سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو 1857 کے اندر ان لوگوں نے یہ کام کیے، آپ کے جسم مبارک پر استریاں چلائی گئی، بوڑھے سید زادے ہیں، 80-90 سال عمر ہے آپ کی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء کے استاد، جن کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، لیکن آج نبی کے دین کے لیے، آج اسلام کے لیے، کلمہ حق کے لیے یہ بک نہیں رہا، یہ جھک نہیں رہا، یہ سب کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوا ہے
ان لوگوں نے بڑی کوشش کی بابا جی بک جائیں، لیکن نبی کے دین کا وارث ہو تو بک نہیں سکتا۔ انہوں نے استریاں چلائی، جسم جل گیا، جسم کے اوپر نمک اور مرچیں چھڑکی گئی۔ یار یہ ہمارے علماء کی تاریخ ہے، کبھی پڑھ کر بتاؤ اس قوم کو کیا ہوا ہمارے علماء کے ساتھ۔ یا جو علماء کو عقید سمجھتے ہیں نا، حقارت سے دیکھتے ہیں، ان کو بتاؤ تم نے کیا کیا تھا اور نبی کے دین کے وارثوں نے کیا کیا اسلام کے لیے۔ جس کا دل کرتا ہے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ آج ملک کے وارث یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حضور کا دین کچھ بھی نہیں ہے، جو یہ بکواس کرتا ہے جس نے مجھے نہیں مانا اس نے شرک کیا ہے، جو یہ کہتا ہے مجھے جہنم میں بھی ڈال دیا گیا مجھے گرمی نہیں لگے گی، جس کو خاتم النبیین لفظ پڑھنا نہیں آتا، جس کو سورہ کوثر پڑھنی نہ آ سکی، جس کو پہلا کلمہ صحیح نہیں آتا، مجھے بتاؤ یہ ہے اس ملک کا وارث؟ یہ لوگ جو کہ امریکہ کی غلامی پر سر جھکا کر پھر رہے ہیں اور باتیں یہ کرتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں، جو تم کہو گے ہم کر لیں گے، اور غلامی کی زنجیریں قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں۔ ابھی کل کی خبر آ رہی ہے، ان سے پیسے مانگتے پھر رہے ہیں۔ تو میرے امام نے تو پہلے ہی کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اب حضور کے در کو چھوڑا تو در در کی ٹھوکریں مقدر بن گئی۔ میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں بھائی، تم چاہتے ہو ملک پاکستان کا نظام ٹھیک ہو جائے، تم کہتے ہو یہاں پر معیشت کو ترقی مل جائے، ہماری اولادیں ان کی تربیت ٹھیک ہو جائے، تو پھر یاد رکھو حل کس بات کے اندر ہے؟ تو حل اسی بات کے اندر ہے، نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، وطن کو بس محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے۔ یہاں پر حضور کے دین کے وارث چاہیے، یہاں پر وہ لوگ نہیں چلیں گے کہ جن کو کہا جائے سود اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے تو وہ کہیں اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا۔ ایسے لوگ نہیں چل سکتے بھائی۔ یہاں پر یہاں محمد بن قاسم کا وارث چاہیے، یہاں پہ عمر بن عبدالعزیز کا ماننے والا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں آج خزانے خالی ہیں، میں ایک ہی بات کرتا ہوں، عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا نا 39 سال عمر تھی، 39، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، 39 سال کیا عمر ہوتی ہے، لیکن ساری سرزمین کے اوپر آپ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ تو پتہ چلا وقت کی بات نہیں ہے، غیرت ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ جس وقت عمر بن عبدالعزیز نے حلف اٹھایا تھا نا، ادھر تو حلف اٹھاتے ہوئے خاتم النبیین لفظ پڑھنا نہیں آتا، 5 دفعہ پڑھایا جاتا ہے پھر بھی نہیں آتا۔ یار ایک دفعہ زبان پھسل سکتی ہے، اور دوسری دفعہ بھی نہیں آئی، تیسری دفعہ بھی نہیں آیا، اور پھر اگلی بات یہ کرتا ہے بکواس کر کے، کہتا ہے جی میں نہیں مانتا مرزائی کافر۔ یار مجھے بتاؤ تم مسلمان ہو، تم ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہو، سوچو کل قیامت کے دن ہمارے علماء جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تمہارا گریبان پکڑ لیا حضور کے سامنے، بتاؤ ہم نے اس لیے قربانیاں دی تھی، ہم نے اس لیے گردنیں کٹوائی تھی، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، مولانا کفایت علی کافی کے جسم پر استریاں چلائی انگریزوں نے، نمک اور مرچیں چھڑک دی، کہا بابا صبح تک پورا ہو جائے گا، صبح ہی تو سینہ تان کر کھڑے ہوئے تھے، کہتے بابا جی ہوا کچھ نہیں، کہا پتر بات یہ لوگ جرم کر کے آتے ہیں، میں تو نبی کے دین کے لیے آیا ہوں۔ کہا دیکھ لیں حضرت آپ بوڑھے ہیں، آپ پر ترس آ رہا ہے، سامنے پھانسی کا پھندا ہے، وہ دیکھیں آپ کو لٹکا دیا جائے گا۔ ہمارے علماء ڈرتے نہیں تھے، انگریزوں کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا کرتے تھے اپنی نگاہ کی غیرت کے ساتھ۔ آپ نے یوں نگاہ اٹھا کر دیکھا، آپ نے فرمایا تو کیا بات کر رہا ہے، جلدی چل۔ کہتے حضرت کمال ہے، وہ یہاں پر آ کر بڑے بڑے سکڑ جاتے ہیں، ادھر تو جوانوں کی ٹانگیں جناب کانپنا شروع کر دیتی ہیں، ادھر تو جب جوان کو سزائے موت ہوتی ہے نا، ایک دن پہلے جب اس کو بتایا جاتا ہے رات کو، تو صبح کے وقت اس کے جسم سے آدھی جان نکل جاتی ہے، اپنے قدموں پہ تو چل کے جا ہی نہیں سکتا، اس کا جسم سن ہو جاتا ہے، جان چھوڑ دیتا ہے، اس کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت یہ کون سی طاقت ہے، ہیں بھی بوڑھے،
ہے بھی ضعیف، جسم بھی کمزور ہے، جسم پر استریاں چلائی ہیں، جسم چل نہیں ہوا ہے، ابھی وقت پورا نہیں تھا ہوا، بابا جی نے دوڑ لگا دی، حضرت زیادہ جلدی ہے، ٹھہریے کیا ہوا؟ فرمایا پیچھے ہو جاؤ، جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا سامنے دیکھو امام الانبیاء کھڑے ہو کر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تھے ہمارے علماء، ایسی قربانیاں دی آپ نے اور کمال کیا۔ ادھر تختہ دار تک پہنچے، ادھر بابا جی کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ ہے، وہاں پہ پھانسی کا پھندا آتا ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے اپنے نبی کی نعت لکھ کر دنیا سے چلے گئے۔ وہ نعت جو یہ ہمارے عالم ہیں، ہمیں فخر ہے بھائی، ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندوں کی طرف جاتے ہوئے بھی نعتیں لکھی ہیں حضور کی، آج بھی وہ نعت لکھی ہوئی موجود ہے۔ آپ کا یہ ساؤنڈ ذرا صحیح ہوتا تو میں آپ کو سنا بھی دیتا، اس کا ایک شعر ترنم کے بغیر ہی آپ نے لکھا تھا اس وقت پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہوئے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ کہ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں مٹانے والوں تم ہمیشہ رہو گے؟ نہ، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے بستر پہ یوں نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے۔ یہ نعت پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہوئے لکھی گئی ہے، تصور کر سکتے ہیں؟ یہ تھے ہمارے علماء، کیسی کیسی قربانیاں دی ہمارے علماء نے اسلام کے لیے، آج کے جوانوں کے لیے سبق ہے۔ یہ جو سلنسر نکال کر اپنی بائکوں کے ساتھ بوتلیں باندھ کر باجے پکڑ کر ہاتھوں کے اندر اور اندھادھند فائرنگ کر کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں، یہ آزادی نہیں ہے۔ ان کو بتاؤ کہ جناب 70,000 لڑکیاں اٹھا کر انگریز لے گئے تھے، سکھوں نے ان کا ساتھ دیا، سکھوں نے 70,000 مسلمانوں کی جوان عورتوں کو اٹھا کے لے کر چلے گئے اور بغیر نکاح کے ان کے ساتھ رہتے رہے۔ ان کے یہاں نکاح تھوڑی ہے اس طرح، اور پھر ان کی پیدا ہونے والے بچے بھی سکھ اور ہندو بنے ہوں گے۔ کبھی سوچو ہماری تاریخ کتنی دلاویز ہے، ہم کسی کو سر اٹھا کے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے میرے بھائی۔ جو کچھ ہوا ہے یہاں پر علماء کے ساتھ، جو کچھ خواتین کے ساتھ ہوا ہے، عصمت دری کی گئی، اور خواتین کے ہاتھوں سے بچے لے کر نا دودھ پیتے بچے انگریز نا یوں ایک چھڑی کے اوپر رکھ کے لٹکا کے اس کو زمین پر پٹکتے تھے نا تو وہ بچے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے اور جسم سے انتڑیاں اور ساری وینز باہر نکل آتی تھی۔ تم ہنسنے کے قابل ہو، تم یہ جشن منانے کے قابل ہو؟ جن کی بیٹی عافیہ صدیقی عرصہ دراز سے امریکی جیل کے اندر قید ہو اور یہاں سے ایک عیسائی گستاخ عورت آسانی کے ساتھ رہائی کروا کے چلی جائے، مجھے بتاؤ رسول اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے میں نے اور تم نے؟ اس لیے ان باتوں کو سمجھو، اپنی اولادوں کو بٹھا کر سمجھاؤ کہ بیٹا یہ ملک ایسے آزاد نہیں ہوا، یہ خون کی ندیوں پر بنا ملک، کتنے شہیدان وفا کے سر کٹے، کتنوں کی عزتیں لوٹی، پھر یہ ملک آزاد ہوا۔ آج تمہیں یہ ملک جناب وراثت کے اندر مل گیا ہے اور تم یہاں پر کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو؟ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ یہی پیغام دے کر اپنی گفتگو کو میرے بھائی میں نے سمیٹ دیا کہ اپنے بچوں کے سامنے پاکستان کی تاریخ سنائیں، ان کو تاریخ بتائیں کہ پاکستان کیسے بنا تھا، اور ان کو بتائیں اب ہم نے کرنا کیا اس ملک کی ترقی کے لیے، کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ چاہیے، بس کوئی دوسرا تیسرا حل نہیں ہے۔ کہتے ہیں حضرت یہ اس سے دوسرے والے سے بہتر ہے،
میں نے کہا چور چور ہی ہوتا ہے، ایک چور بڑا ایک چھوٹا ہے تو چور ہی ہے نا۔ بندے کا پتر کون سا ہے جو کہتا ہو میں نے نبی کی شریعت کے مطابق ملک کو چلانا ہے؟ خالی لوگو لگا لینے سے اور ٹائٹل لگا لینے سے ریاست مدینہ بنتی تو نہیں ہے نا، کہ ٹائٹل وہ لگایا ہو اور وہاں پہ سود بھی چل رہا ہو، حرام کاریاں بھی چل رہی ہوں، پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بعد چو کڑیاں نچن، یہ کوئی دین ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم آتا ہے اگر علماء سے ملو تم، اور یہاں پر کوئی جناب پیسے کھا کے باہر بھاگ جائے۔ میں کسی کا حمایتی بھی نہیں ہوں، ان میں سے بندے کا بیٹا کوئی بھی نہیں ہے جو اسلام کی بات کرتا ہو ڈٹ کے۔ بات کرنے والے وہ ایسے نہیں ہوتے، اسلام کی بات کرنے والے تو باتیں تو بہت ہیں، لیکن گفتگو کو اسی شعر پر دوبارہ یہیں پر آ کر ختم کر رہا ہوں کہ نہ بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، وطن کو بس محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے، جو عرض پاک کی خاطر کریں سب مال و دل قربان، اس وطن کو اب ایسے بعض ضمیروں کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مالک کائنات ملک پاکستان کے جتنے شہداء تھے ان کی